معجزہ رمضان ایک سچی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی آج سے چند سال پہلے کی ہے، لیکن اصل میں اس کی شروعات اس رات سے ہوتی ہے جب ایک نوجوان نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، یا اللہ، اگر تو واقعی سنتا ہے تو مجھے کوئی نشانی دے دے۔ مگر اس وقت اسے معلوم نہ تھا کہ نشانی آسمان سے نہیں، رمضان سے آئے گی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ شہر کی سڑکیں آہستہ آہستہ خاموش ہو رہی تھیں، مگر احمد کے کمرے کی لائٹ اب بھی جل رہی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، اسکرین پر ویڈیوز چل رہی تھیں، مگر دل کسی اور ہی جگہ بھٹک رہا تھا۔ وہ 5ویں منزل کے اس فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا۔ باہر سے سب کچھ مکمل نظر آتا تھا، اچھی ملازمت، صفائی، صاف ستھرا کمرہ، دیوار پر لگی مہنگی گھڑی، لیپ ٹاپ، جدید فرنیچر، مگر اندر ایک خلا تھا، ایک ایسا خلا جو شور میں بھی خاموشی پیدا کر دیتا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کمرے میں گونج رہی تھی۔ احمد نے موبائل بند کیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ کیا واقعی یہی زندگی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر جواب نہیں ملا۔ بچپن کی ایک دھندلی یاد، اچانک اس کے ذہن میں ایک منظر ابھرا۔ وہ 8 سال کا تھا۔ رمضان کی پہلی سحری تھی۔ ماں نے نرمی سے کندھا ہلایا تھا، بیٹا اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ نیند میں مسکراتے ہوئے اٹھا تھا۔ باپ نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ گھر میں سادہ سا دسترخوان بچھا تھا، مگر دل خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت اسے بھوک کی فکر نہیں تھی، اسے فخر تھا کہ وہ روزے دار بن گیا ہے۔ مگر آج وہ بڑا ہو گیا تھا، کامیاب بھی، مگر وہ خوشی کہیں کھو چکی تھی۔ فون کی اسکرین جگمگائی، امی کا پیغام تھا، بیٹا کل چاند دیکھنے کی رات ہے، دعا ہے اللہ تمہیں اپنی رحمت میں رکھے۔ احمد نے پیغام پڑھا، مسکرایا اور موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ امی روزانہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں، وہ جانتا تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد اس کا نام لے کر اللہ سے مانگتی ہیں، مگر اس نے کبھی سنجیدگی سے سوچا نہیں تھا کہ دعا واقعی کچھ بدل سکتی ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، اگر دعا میں اتنی طاقت ہے تو میری زندگی خالی کیوں ہے؟ احمد کی زندگی ایک مشین کی طرح بن چکی تھی۔ صبح 7 بجے الارم، جلدی تیار ہونا، دفتر کا رش، کام کا دباؤ، شام کو تھکن اور پھر رات کو موبائل یا لیپ ٹاپ۔ جمعے کو کبھی کبھار مسجد چلا جاتا تھا، مگر وہ بھی بس رسم کے طور پر۔ دل میں کوئی خاص تعلق باقی نہ رہا تھا۔ وہ اکثر سوچتا، میں نماز کیوں پڑھوں؟ میں کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، بس اتنا کافی ہے نا؟ مگر ہر رات سونے سے پہلے ایک عجیب سی بے چینی اسے گھیر لیتی، جیسے کوئی اندر سے پکار رہا ہو، کچھ کمی ہے، کچھ بہت ضروری چیز غائب ہے۔ اس رات وہ گھڑی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، کھڑکی کے پاس۔ نیچے سڑک پر ہلکی روشنی تھی، وہ دور ایک مسجد کا مینار نظر آ رہا تھا۔ اچانک لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوا، کل رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ لفظ رمضان اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ بچپن میں استاد نے بتایا تھا کہ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے، مگر اس کے لیے تو یہ بس کیلنڈر کا ایک مہینہ تھا، یا شاید چھٹیاں اور افطاریوں کا موسم۔ وہ بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند نہ آئی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو ماضی کے کئی منظر ابھر آئے۔ ایک دوست جس نے ناراضگی میں اس نے سخت بات کہی تھی، ایک رشتہ دار جس کی مدد کر سکتا تھا مگر نہیں کی، کئی نمازیں جو کل سے پر ٹلی رہیں۔ دل نے پہلی بار سوال کیا، اگر آج موت آ جائے تو کیا میں مطمئن ہوں؟ یہ سوال بجلی کی طرح اس کے اندر گرا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کمرہ خاموش تھا، مگر اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، اگر تو ہے تو مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ یہ شاید برسوں بعد اس کا پہلا غیر رسمی مکالمہ تھا، کوئی خاص دعا نہیں، کوئی عربی الفاظ نہیں، بس ایک سادہ سا سوال۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ سوال پوچھتے ہی دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا محسوس ہوا۔ اگلی شام وہ غیر ارادی طور پر چھت پر چلا گیا۔ محلے کے لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی نے آواز لگائی، چاند نظر آ گیا۔ لوگوں کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ احمد نے بھی آسمان کی طرف دیکھا، باریک سا چاند اندھیرے کو چیرتا ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ چاند اس کے دل کے اندھیرے میں بھی روشنی ڈال رہا ہو۔ اسی لمحے اس کے اندر ایک فیصلہ پیدا ہوا، اس بار میں پورا رمضان رکھوں گا، بس آزما کر دیکھتا ہوں۔ یہ کوئی بڑا اعلان نہیں تھا، نہ ہی اس نے کسی کو بتایا، مگر دل کے اندر ایک چھوٹی سی شمع جل چکی تھی۔ کمرے میں واپس آ کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ پہلی بار اس نے سونے سے پہلے یہ سوچا، کل سحری کے لیے اٹھوں گا۔ وہ لیٹا، آنکھیں بند کی۔ وہ برسوں بعد اسے جلدی نیند آ گئی، شاید اس لیے کہ پہلی بار اس نے دنیا سے نہیں، اللہ سے امید لگائی تھی۔ زندگی کا سب سے بڑا اندھیرا وہ نہیں جو آنکھوں کے سامنے ہو، اصل اندھیرا وہ ہے جو دل کے اندر ہو۔ اور ہدایت کی پہلی کرن ہمیشہ ایک چھوٹے سے فیصلے سے شروع ہوتی ہے، ایک سادہ سا ارادہ، میں بدلنا چاہتا ہوں۔
फजर से कुछ देर पहले का वक्त था। कमरे में अंधेरा था, बाहर सड़कों पर मुकम्मल खामोशी। अचानक मोबाइल का अलार्म बजा। अहमद ने आंखें खोली। चंद लम्हे वो समझ ही न सका कि ये अलार्म क्यों लगाया गया था। फिर अचानक याद आया, सहरी। दिल ने फौरन बहाना बनाया, अभी तो नींद आई है, कल से रख लेना रोज़ा। मगर दूसरे ही लम्हे इसे छत पर किया गया वो वादा याद आ गया। वो बारीक सा चांद और दिल में जली हुई नन्ही सी शमा। इसने गहरी सांस ली और उठ बैठा। सहरी का तन्हा दस्तरखान, किचन में हल्की सी रोशनी थी। इसने सादा सी सहरी तैयार की। 2 पराठे, एक अंडा, पानी का गिलास। कोई शोर नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई हंसी नहीं। अचानक इसे बचपन का वही मंजर याद आया। अम्मी की आवाज़, अब्बू की मुस्कुराहट, बहन की शरारत। इसकी आंखें नम हो गईं। इसने आयशा से कहा, या अल्लाह, आज पहला रोज़ा तेरे लिए रख रहा हूँ। ये अल्फाज सादा थे मगर दिल से निकले थे। करीब के मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आवाज नरमी थी मगर असर गहरा। अहमद कुछ लम्हे खड़ा रहा, फिर इसने वजू किया। पानी चेहरे पर पड़ा तो अजीब सी ताजगी महसूस हुई, जैसे बरसों की गिर्द उतर रही हो। वो मस्जिद की तरफ चल पड़ा। फज्र की नमाज में सफ़े मुख्तसिर थी। चंद बुजुर्ग, चंद नौजवान। इमाम साहब ने नमाज के बाद मुख्तसिर बयान किया, रमज़ान सिर्फ भूख का नाम नहीं, ये नफ्स की तरबियत का महीना है। ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। जो इस महीने में अपने आप को बदल ले वही कामयाब है। अल्फाज सादा थे मगर अहमद के दिल में उतरते जा रहे थे। वो वापस पलट आया। नींद आ रही थी मगर दिल में सुकून भी था। दोपहर तक भूख शदीद अख्तियार करने लगी। दफ्तर की कैंटीन में सब खाना खा रहे थे। चाय की खुशबू फैल रही थी। एक साथी ने हंसते हुए कहा, यार अहमद, तुम भी रख रहे हो रोजा? तुमने नहीं हो, तुमसे नहीं होगा। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, देखते हैं। नफ्स ने फिर सरगोशी की, क्या फायदा, कोई चेक तो नहीं कर रहा। मगर इस बार दिल मजबूत था, अल्लाह देख रहा है। ये जुमला इसके अंदर गूंजता रहा। शाम से कुछ पहले एक क्लाइंट ने सख्त लहजे में बात की। पहले वाला अहमद होता तो फौरन जवाब देता, मगर आज वो खामोश रहा। इसने दिल में कहा, मैं रोजेदार हूँ। यही रमजान का पहला अलमी सबक था, सबर। सूरज डूबने लगा। अहमद जल्दी घर पहुंचा। खजूर प्लेट में रखी, पानी का गिलास भरा। मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर। इसने खजूर मुंह में डाली, पहला घूंट पानी पिया और अचानक ऐसा लगा जैसे सिर्फ प्यास नहीं बुझी, दिल में सैराब हो गया। इसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, ये कैसा सुकून है। रात को वो बिस्तर पर बैठा था। इसने पहली बार बगैर किसी खास अल्फाज के दुआ की, या अल्लाह, अगर ये महीना वाकई खास है तो मुझे बदल दे। इसी लम्हे इसे एहसास हुआ कि वो वाकई बदलना चाहता है। यही असल शुरुआत थी। दूसरे दिन भूख ज्यादा लगी, तीसरे दिन सर दर्द हुआ, चौथे दिन दोस्तों ने कहा, आओ अफ्तारी बाहर करते हैं, मजे करेंगे। मगर अहमद ने सोचा, रमजान सिर्फ खाने का नाम नहीं। इसने मस्जिद में अफ्तार करने का फैसला किया। वहां इसने देखा, गरीब, मजदूर, तालिबे इल्म, बुजुर्ग सब एक ही सफ में बैठे थे। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर। इसे पहली बार एहसास हुआ कि रमजान इंसान को आजिज़ी सिखाता है। इसी रात वो तरावी के लिए गया। इमाम साहब ने सूरह रहमान की तलावत शुरू की। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हर आयत के बाद यही सवाल। अहमद के दिल में सवाल गूंजा, मैं अल्लाह की कितनी नेमतों को जुटलाता रहूंगा। नौकरी, सेहत, माँ की दुआ, सब कुछ तो मिला था मगर शुक्र कभी अदा ना किया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एहसासे शुक्र। अगले दिन इसने दफ्तर जाते हुए एक मजदूर को ठंडा पानी दिया। मजदूर ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह आपको खुश रखे। ये अल्फाज सीधे दिल में उतर गए। अहमद को महसूस हुआ कि देने में जो सुकून है वो लेने में नहीं। एक रात इसने खिड़की से आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, क्या तू वाकई मुझसे खुश है? दिल से आवाज आई, तू कदम बढ़ा, मैं रास्ता आसान कर दूंगा। ये कोई आवाज नहीं थी, बस एक एहसास था। रमजान की असल जंग भूख से नहीं होती, असल जंग नफ्स से होती है। गुस्से से, तकब्बुर से, सुस्ती से और बेहिसी से। जो इस जंग में जीत जाए वही असल कामयाब है। अभी ये शुरुआत ही, आगे मग़फ़िरत का अशरा आना था। वो रात जिसे 1000 महीनों से बेहतर कहा गया। रमज़ान का पहला अशरा गुजर चुका था। अहमद अब वो अहमद नहीं रहा था जो सिर्फ रस्म के तौर पर रोज़ा रख रहा था। इसके अंदर कुछ बदल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता मगर गहरा। मगर अभी असल इम्तिहान बाकी था। दूसरा अशरा शुरू हुआ, मग़फ़िरत का अशरा। इमाम साहब ने नमाज के बाद कहा, ये वो दिन है जब बंदा अपने गुनाहों को याद करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे और सच्ची तौबा करे। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है।
اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اس نے پہلی بار سنجیدگی سے اپنے ماضی کو یاد کیا۔ وہ دوست جس سے اس نے انا کی وجہ سے تعلق توڑ دیا تھا، وہ رشتہ دار جس کی مدد کر سکتا تھا مگر نہیں کی، وہ نمازیں جو سستی میں چھوڑ دی، وہ جھوٹ جو معمولی سمجھ کر بولے، دل باری ہونے لگا۔ اس رات تراویح میں امام صاحب نے وہ آیات پڑھی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے اور ہر گناہ گار کے لیے امید کا پیغام ہے۔ احمد کھڑا تھا مگر دل گھٹن سے بھر گیا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پہلے آہستہ پھر بے اختیار۔ وہ خود حیران تھا، وہ شخص جو برسوں سے نہیں رویا تھا آج اللہ کے سامنے ٹوٹ رہا تھا۔ سجدے میں اس نے کہا، یا اللہ، میں نے خود کو بہت مضبوط سمجھا مگر میں کمزور ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ آنسو کمزوری نہیں تھے، یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اسی رات اس نے امی کو فون کیا، امی آپ میرے لیے دعا کرتی ہیں نا؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر ہلکی سی روتی ہوئی آواز آئی، بیٹا ہر نماز میں تمہارا نام لیتی ہوں۔ احمد کی آنکھیں دوبارہ پھر بھر آئیں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ کسی کی دعا اس کے گرد ایک حصار بنائے ہوئے تھی۔ ایک دن افطار سے پہلے وہ مسجد کے باہر کھڑا تھا، ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، ہاتھ میں خالی برتن۔ احمد نے چپ چاپ کچھ رقم اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بوڑھے نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اللہ تمہاری مغفرت کرے بیٹا۔ لفظ مغفرت سن کر احمد کے دل میں عجیب سی ٹھنڈک اتر گئی۔ اسے لگا جیسے اللہ اس بوڑھے کی زبان سے اسے جواب دے رہا ہو، مگر نفس اتنی آسانی سے ہارنے والا نہیں تھا۔ ایک دن دفتر میں اسے ایک بڑی رقم کا موقع ملا، اگر وہ تھوڑا سا غلط حساب دکھا دے تو فائدہ ہو سکتا تھا۔ پہلے والا احمد شاید سوچ بھی لیتا، مگر آج اس نے دل میں کہا، میں روزے دار ہوں، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس نے صرف صاف انکار کر دیا۔ شام کو گھر آ کر اسے سکون ملا جو کسی رقم سے زیادہ قیمتی تھا۔ یہ تھا اصل معجزہ، حرام سے بچنے کی طاقت۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا، مسجد میں اعلان ہوا، تاک راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ احمد کے دل میں بے قراری بھر گئی، کیا میں واقعی وہ رات پا سکوں گا؟ وہ خاص رات 27ویں شب تھی، مسجد بھری ہوئی تھی، فضا میں خاموشی اور خشوع تھا، امام صاحب کی آواز میں لرزش تھی، تلاوت ہو رہی تھی، لوگ سجدوں میں گرے ہوئے تھے۔ احمد نے بھی ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں کامل نہیں ہوں، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، مجھے قبول کر لے۔ اس کے آنسو رکے نہیں، وقت کا احساس ختم ہو گیا، نہ دنیا یاد رہی، نہ دفتر، نہ پریشانیاں، بس ایک تعلق تھا بندے اور رب کے درمیان۔ اور اسی لمحے اس کے دل میں ایک ایسا سکون اترا جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، جیسے برسوں سے بند دروازے پر یہی کھل گیا ہو، جیسے دل کے اندھیرے میں چراغ جل گیا ہو۔ یہی اصل معجزہ تھا۔ فجر کی اذان ہوئی، احمد مسجد سے باہر نکلا، آسمان ہلکا نیلا ہو رہا تھا، وہی شہر تھا، وہی سڑکیں، وہی عمارتیں، مگر احمد بدل چکا تھا، اس کے اندر سکون تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل کامیابی دل کے بدلنے میں ہے۔ رمضان کا سب سے بڑا تحفہ یہ نہیں کہ ہماری دنیا بدل جائے، سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ہمارا دل بدل جائے، جو گناہوں سے لٹ آئے، جو سجدے میں رو لے، جو اللہ سے سچا تعلق جوڑ لے، وہی اصل کامیابی ہے۔ رمضان کی آخری رات تھی، چاند نظر آنے کی خبر پھیل چکی تھی، لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے تھے، مگر احمد کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، خوشی بھی تھی مگر ہلکی سی اداسی بھی۔ کیا واقعی رمضان جا رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ یہ وہی احمد تھا جو پہلے رمضان کو عام مہینہ سمجھتا تھا، اور آج وہ اس کے جانے پر دل گفتا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ جائے نماز پر بیٹھا تھا، یا اللہ اگر اس مہینے میں تم مجھ سے راضی ہو گیا ہے تو مجھے رمضان کے بعد بھی ایسا ہی رکھنا۔ یہ دعا پہلے کی دعاؤں سے مختلف تھی۔ پہلے وہ مانگتا تھا نوکری، سکون، آسانی، آج وہ مانگ رہا تھا ثابت قدمی۔ تبدیلی ہی اصل معجزہ تھی۔ فجر کے بعد شہر میں رونق بڑھنے لگی، نئے کپڑے، خوشبو کی مہک، بچوں کی ہنسی۔ احمد نے بھی سفید لباس پہنا، آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ وہی تھا مگر آنکھوں میں سکون آ چکا تھا۔ عید کی نماز کے لیے وہ میدان کی طرف چلا، ہر عمر کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، سب ایک صفحے میں کھڑے تھے، کوئی امیر کوئی غریب نہیں، سب برابر۔ امام صاحب نے خطبے میں کہا، اگر رمضان نے تمہیں بدل دیا ہے تو سمجھو تم کامیاب ہو، اگر عید کے بعد بھی تمہاری نماز، تمہارا اخلاق، تمہاری زبان بہتر رہی تو یہی اصل عید ہے۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں نقش ہو گئے۔ نماز کے بعد اس نے سب سے پہلے امی کو فون کیا، عید مبارک امی۔ دوسری طرف خوشی بڑی آواز آئی، عید مبارک بیٹا، کیسا گزرا رمضان؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر احمد نے دھیرے سے کہا، امی اس بار میں نے اللہ کو محسوس کیا۔
فون کے اس پار سسکیاں سنائی دی، بیٹا میری دعا قبول ہو گئی۔ احمد کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ عید کے دن وہ اپنے کچھ پرانے دوستوں سے ملا، انہوں نے ہنسی مذاق کیا، منصوبے بنائے، باہر جانے کی بات کی، مگر احمد اب مختلف تھا۔ وہ ہنسا بھی مگر حد میں، بات بھی کی مگر شائستگی سے۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ زندگی صرف لطف اندوزی کا نام نہیں، ذمہ داری کا ہے، امانت ہے۔ سب سے بڑا فیصلہ عید کے تیسرے دن احمد مسجد گیا، وہی مسجد جہاں اس نے پہلی بار آنسو بہائے تھے۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا، 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہر روز قرآن کی تلاوت کروں گا، ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دوں گا، ماں کی دعا کو کبھی معمولی نہیں سمجھوں گا۔ یہ عہدہ صرف رمضان کے لیے نہیں تھا، یہ پوری زندگی کے لیے تھا۔ احمد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے محسوس ہوا معجزہ یہ نہیں تھا کہ اس کی تنخواہ بڑھی، معجزہ یہ نہیں تھا کہ اس کی پریشانیاں کم ہو گئی، اصل معجزہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے قریب آ گیا، اس کا دل نرم ہو گیا، اسے سجدے میں سکون ملنے لگا، دنیا کی چمک اب دل میں حاوی نہیں رہی تھی۔ یہ وہ تبدیلی تھی جو کسی انسان کے بس میں نہیں، یہ صرف اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، اور یہی رمضان کی اصل فضیلت ہے، رمضان کی حقیقت۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے بھوک سے صبر، پیاس سے برداشت، عبادت سے تعلق، قرآن سے ہدایت، صدقے سے ہمدردی اور دعا سے یقین۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، یہ وہ مہینہ ہے جو بندے کو اس کے رب کے قریب لے آتا ہے۔ اختتامی پیغام: اگر رمضان کے بعد بھی ہماری نماز قائم رہے، ہماری زبان نرم رہے، ہمارا دل زندہ رہے اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط رہے تو سمجھ لو کہ رمضان کامیاب ہو گیا، ورنہ صرف بھوکا رہ جانا کافی نہیں۔ دعا: یا اللہ، جس طرح تو نے احمد کے دل کو بدل دیا ویسے ہی ہمارے دلوں کو بھی بدل دے، ہمیں رمضان کی روح ساری زندگی عطا فرما، ہمیں قرآن سے جوڑ دے، ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے، شاید کسی اور کے دل میں بھی ہدایت کی شمع جل جائے۔